معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، جس کا عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، عادات، تواضع اور سادگی یہ کیسی تھی۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہمارے حکمران جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے 1% بھی، 100% کی میں بات نہیں کرتا، 80% کی بات نہیں، 50 کی بات، صرف 1% آپ کی شخصیت کے اس پہلو کو اڈاپٹ کر لیں تو ہمارے تمام معاشی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ میں اس میں چند جو واقعات اور مسائل ہیں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، آپ کی اپنی کیفیت بھی بدل جائے گی اور آپ کی جو سوچ ہے دنیا کے متعلق اور زندگی گزارنے کے متعلق، اس پہ آپ کی بہت بڑی ایک انقلابی تبدیلی آئے گی۔ تو ناظرین، مورخین نے ایک مستقل جو ہے باب قائم کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کے اوپر، اور یہ جو سادگی کا لفظ ہے یہ اگر کسی کو سر پہ اس کا جو ترا ہے وہ خوشنما محسوس ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ان کی زندگی کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ روم اور شام میں آپ فوجیں بھیج رہے ہیں، کیسر و کسرا کے سفیروں سے معاملہ پیش ہے، حضرت خالد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرس کر رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور ابو موسیٰ اشری، عمرو بن عاص کے نام احکامات لکھے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا رخ یہ ہے کہ بدن پر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، جو کرتا پہنا ہوا ہے 12 جگہوں سے پھٹا ہوا ہے، سر پر جو امامہ ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے، اور پاؤں میں جو جوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور اس پر حالت یہ ہے کہ کندھے پہ مشک اٹھائے ہوئے ہیں اور بیوہ عورتوں کے گھر میں پانی پہنچا رہے ہیں، یا مسجد کے کسی گوشے میں فرش خاک پر لیٹے ہوئے ہیں اور کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور نیند کی جھپکی سی آ گئی ہے۔ بارہا مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، لیکن کبھی اپنے سر کے اوپر شامیانہ یا خیمہ قائم نہیں کیا، جہاں ٹھہرے کسی درخت کے اوپر چادر ڈالی اور اسی کے سائے میں پڑے رہے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ان کی روزانہ جو گھر کا خرچہ تھا وہ صرف اور صرف 2 درہم تھا، جو کم و بیش 10 آنے بنتے ہیں، یعنی 1 روپیہ بھی پورا نہیں بنتا تھا۔ ایک دفعہ عرب کے رؤساء امراء آپ کو ملنے آئے، دیکھا تو آپ اپنے کپڑے دامن جو ہیں وہ چڑھائے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ ان امراء نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ہے، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تم جانتے ہو ایک اونٹ میں کتنے غریبوں کا حق شامل ہے؟ ایک شخص نے کہا امیر المومنین، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی غلام کو حکم دیجئے وہ ڈھونڈ لائے گا۔ فرمایا مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے۔ موطا امام محمد میں روایت ہے کہ جب شام کا سفر کیا تو آپ کسی حاجت کی وجہ سے اونٹ سے نیچے اترے، پھر جب واپس آئے تو اپنے غلام کا جو اونٹ تھا اس پر بیٹھ گئے۔ اس میں کوئی مسلط تھی
جب وہاں پہنچے تو شام کے لوگ آئے تو انہوں نے وہ جو اونٹ تھا غلام کا، اس پر تو آپ بیٹھے تھے، اور جو امیر المومنین کا اونٹ تھا اس پر غلام بیٹھا تھا، تو وہ امیر المومنین سمجھ کر اس غلام کو سلام کرتے، تو وہ کہتا کہ میں نہیں امیر المومنین تو وہ ہیں۔ تو وہ عجیب سرگوشیاں آپس میں کرتے کہ یہ کیسے امیر المومنین ہیں جو غلام کے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری نگاہیں عجمی شان و شوکت ڈھونڈ رہی ہیں کہ خلیفہ ہوگا اور بڑی شان و شوکت ہوگی، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، میں اس قدر نادار تھا، غریب تھا کہ لوگوں کو پانی بھر کر دیا کرتا تھا، اس کے صلے میں وہ مجھ کو کچھ چھوہارے دیتے تھے، وہی کھا کر میں زندگی بسر کرتا تھا۔ یہ کہہ کر ممبر سے اترے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ ممبر پر کہنے کی کیا بات تھی۔ فرمایا میری طبیعت میں ذرا سا غرور آ گیا تھا اور اس کی یہ دعا تھی۔ 23 ہجری میں حج کیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ کی جو خلافت تھی وہ مشرق سے مغرب تک تھی اور عروج پر تھی۔ سعید بن مسیب جو ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب البتح میں پہنچے تو سنگریزے سمیٹ کر اس پر کپڑا ڈال دیا اور اسی کو تکیہ بنا لیا اور فرش پر لیٹ گئے۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اے خدا، میری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اب مجھ کو دنیا سے اٹھا لے۔ اس کو موطا امام محمد میں صفحہ 304 پر یہ درج ہے۔ تو ناظرین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی سادگی کے چند گوشے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج کے حکمران آپ کی ان صفات میں سے معمولی سا بھی سبق اپنے دامن میں سمیٹ لیں تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں لوگ، ہمارے حکمران، اور سرکاری وسائل کو ضائع کرتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر عوام جو ہے، عوام کا بھی ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، وہ بھی کم مہرجات میں گزارا نہیں کرتے، اور ہر طرف افراتفری، لوٹ کھسوٹ اور بدامنی کا دور ہے۔ لوگوں کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں۔ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سادگی یا اس کا کوئی ایک حصہ سادگی کا اختیار کر لیں تو کوئی یہ مسئلہ ہی نہیں کہ ہم اور ہمارا ملک ہر طرح سے خوشحال نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔